یہ بات یاد رکھیں، اس حدیث پاک پر تبصرہ کرتے ہوئے محدثین کرام فرماتے ہیں اللہ والد کو رزق اپنی بیٹی کے وسیلے سے عطا کرتا ہے۔ بیٹی بعد میں آتی ہے، اللہ اس کے رزق کا، اس کی برکت کا اہتمام اپنے فضل سے اس گھر میں پہلے سے فرماتا ہے۔ یہ اسلام کا شاندار تصور ہے جو رشتوں کے متعلق رب رسول ہماری طبیعت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں سوال کیا، حضور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ پانی کا صدقہ ہے، راہ خدا میں جہاد کا صدقہ ہے، کسی غریب کی مدد کر دینے کا صدقہ ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرنے کا صدقہ ہے۔ حضور بہترین صدقہ جو اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب اور پسند ہو، حضور وہ کون سا صدقہ ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے اللہ کو وہ مال سب سے زیادہ پسند ہے کہ اگر کسی شخص کی بیٹی کسی وجہ سے ناراض ہو کر، خفا ہو کر، یا سسرالیوں کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر، یا بیوہ ہو کر، یا مطلقہ طلاق یافتہ ہو کر اپنے باپ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جائے، فرمایا وہ پورا باپ کما کما کر صبح دوپہر شام ایک ایک لقمہ وہ جو اپنے دروازے پر بیٹھی بیٹی کو کھلاتا ہے، اس لقمے کا ایک ایک نوالہ میرے رب کو ہر صدقے سے بڑھ کے محبوب ہے۔ عورت فطری طور پر کمزور ہے، فطری طور پر، اس میں اس بیچاری کا قصور نہیں ہے، اللہ نے اس کی تخلیق ہی اس انداز سے فرمائی، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، چاہے وہ بہن کے روپ میں ہو، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہو، چاہے وہ بیوی کے روپ میں۔ عورت فطری طور پر کمزور ہے اور مرد فطری طور پر مضبوط ہے۔ اس کی مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جن رشتوں کو اس شخص کے ساتھ جوڑا ہے، یہ ان رشتوں کا احساس پیدا ہے۔ یہ رب رسول کے دیکھیں دو تصورات جو میں نے عرض کیے، ایک رحمانیت کا تصور، صرف مصحف پکڑ کر تسبیح پھیرنے سے بھی بات نہیں بننے والی۔ اسلام نے تصور رحمانیت کی سختی سے حوصلہ شکنی کی، جس حیا کا مجھے اور آپ کو درس دیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کو حیا والا انسان پسند ہے، حیا والا شخص پسند ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو مقام لوگ سجدے کر کر کے حاصل نہیں کر سکتے، وہ صاحب حیا کچھ لمحوں میں کر لیتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے مالک بن تشار، حدیث پاک میرے ذہن میں ہے، مالک بن تشار، گناہ جگہ جگہ، سر اٹھائے کھڑے ہیں، مگر اسلام مرد میں اور عورت میں حیا کو دیکھنا چاہتا۔ مالک بن تشار فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا اور کسی خاتون نے مجھے بدکاری کی دعوت دی، اپنی عزت میرے سامنے نیلام کرنے کی مجھے پیشکش کی، مگر فرماتے ہیں میں بھاگ کھڑا، وہاں سے تو نکل گیا، رات ہوئی تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور جناب یوسف نے خواب میں، ہے امت محمدیہ کا فرد مالک بن تشار، ہے سرکار کا امتی، مگر فرماتا ہے کہ مجھے خواب میں جناب یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے مجھے تھپکی دے کر خواب میں مخاطب ہو کر فرمایا تو نے وہ کام کیا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں زلیخا کے سامنے کیا۔ بعض دفعہ سجدے اس مقام تک نہیں پہنچاتے جس مقام تک احساس اور حیا پہنچاتے۔ باہمی احترام، باہمی ادب۔ اپنے ایک شخص نے، ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا حضور اللہ سے حیا کا تقاضا کیا ہے؟
رب سے حیا کرنے کا معنی کیا ہے؟ کریم آقا کے ایک ایک لفظ پر غور فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا کیا تم لوگوں نے رب سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے؟ غلاموں نے کیا حضور ہم رب سے حیا کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر کے ساتھ ساتھ دماغ میں آنے والے خیال کی بھی حفاظت کرو۔ ایک تو یہ کہ تمہارا سر خدا کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے، سر کی حفاظت۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اس سر کے اندر موجود دماغ میں آنے والے خیال کا بھی پہرا ہو، کوئی تصور ایسا نہ آئے، کوئی خیال ایسا نہ آئے جو رب رسول کی رضا سے ٹکراتا۔ حضور دوسرا سرکار نے فرمایا اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ اپنے جسم میں جانے والے ہر لقمے پر نظر رکھو۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا انسان وہی ہے جو کھاتا ہے۔ دیکھیں نا مرغی جو سامنے پڑی ہے، حلال کے پیسوں سے آئی مرغی بھی اسی طرح کی ہے اور حرام کے پیسوں سے آئی مرغی بھی اسی طرح کی ہے، مگر ایک چیز کا اثر میری روح پر نور بن کے اترتا ہے اور دوسری چیز کا اثر میرے دل پر کالم کا ٹیکا بن جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فرمان اس موضوع پر یاد آتا ہے۔ سرکار سلطان باہو فرماتے ہیں تم اپنے لقمے کو پاک کر رزق کے طیب و طاہر ہونے کی ضمانت مجھے دے دے۔ فرماتے ہیں رب نہ ملے تو قیامت کے دن باہروں کو پکڑ لے۔ لوگوں کی زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں رحمت خداوندی کو تلاش کرتے کرتے، مگر سرکار سلطان باہو فرماتے ہیں اپنے رزق کا پہرا، اپنے لقمے کا پہرا۔ ایک بات، سر کی حفاظت، دماغ میں آنے والے خیال کی حفاظت، حیا دیکھیے، پیٹ کی حفاظت اور جسم کے اندر اترنے والے لقمے کی حفاظت۔ کبھی کبھی سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے قریبیوں پر بھی اس قدر سختی فرماتے تھے کہ احادیث مبارکہ پڑھ کر ایک عجیب سی طبیعت میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور کے حرم میں، سرکار کے گھر میں اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو واقعہ کربلا تک موجود رہی، جنہوں نے سب سے طویل عمر پائی، سیدہ ام سلمہ، آپ فرماتی ہیں ایک دن محبوب میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور جناب میمونہ بھی میرے گھر میں۔ انسانیت کیا ہے، حیا کیا ہے، اسلام کا درس کیا ہے، احساس کیا ہے اور تربیت کا انداز کیا ہے میرے اور آپ کے آقا کا۔ ام سلمہ بھی تشریف فرما ہے اور جناب میمونہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہے۔ اتنی دیر میں سرکار کے ایک نابینا صحابی جناب عبداللہ ابن ام مکتوم وہ آئے۔ جیسے ہی اجازت طلب کی، سرکار نے دونوں بیویوں سے مخاطب ہو کر فرمایا آپ دونوں پردہ کریں۔ اسلام کا تصور احساس کیا ہے، پردہ کریں۔ جناب میمونہ بول کر کہنے لگی حضور یہ آنے والے یہ تو نابینا نہیں، نابینا سے کیسا پردہ؟ کریم آقا ارشاد فرمانے لگے یہ نابینا ہے تو کیا ہوا، تم دونوں تو دیکھ سکتی ہو، اس کی آنکھیں معذور ہیں تو کیا ہوا، تم دونوں تو نامحرم کو دیکھ کر گناہگار ہو سکتی ہو۔ یہ اسلام کا تصور حیا ہے۔ ہر شخص کو اللہ نے کچھ رشتوں کی ڈور میں باندھا ہے۔ مشکات کی ایک حدیث پاک ہے، بڑی عجیب حدیث مبارک۔ سرکار فاروق اعظم کے دور میں یہ چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں نہیں ہوتی، ٹڈیاں اور ڈڈے چھوٹے چھوٹے، ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ یہ ٹڈیاں مدینہ منورہ میں ختم ہو۔ عجیب حدیث بات میں پڑھ کے حیران ہوا، ٹڈیاں ختم ہو گئی۔ جناب عمر نے 2 لوگوں کو عراق کی طرف بھیجا، 2 کو شام کی طرف بھیجا، 2 کو یمن کی طرف بھیجا
کہ جاؤ پتہ کرو اگر کہیں پر یہ مخلوق موجود ہو تو۔ عراق والا بھی آ گیا، شام والا بھی آ گیا خالی ہاتھ۔ یمن والا جب واپس آیا جوڑا تو ان کے پاس ایسے کچھ ٹڈیاں تھیں، مشکات کے اندر حدیث پاک موجود تھی، وہ سرکار فاروق کے سامنے رکھی۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے الحمدللہ فرمایا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ آپ نے اس سارے معاملے کا مقصد کیا ہے؟ اس وقت سرکار فاروق اعظم فرمانے لگے میں نے ان کانوں سے اپنے محبوب کی زبان سے سنا تھا۔ سرکار فرماتے تھے اللہ نے 1000 مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ کتنی؟ 1000، جن میں سے 600 مخلوقات کی اقسام پانیوں کے اندر ہے اور 400 مخلوقات کی اقسام اللہ نے خشکی پر پیدا فرمائی۔ اجناس، جنس مختلف۔ سرکار نے فرمایا کہ جب یہ ٹڈیاں، چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں، آقا نے فرمایا جب یہ کائنات سے ختم ہو جائیں گی تو اللہ کی دوسری مخلوق بھی تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانوں اور دھاگوں کی طرح ایسے بکھر بکھر کر ختم ہو جائے۔ سرکار فاروق فرمایا ایک طرف اب اسی حدیث پاک سے میں اور آپ کے احساس کریں نا، اندازہ کریں کیا ہمارا وجود کسی دوسرے شخص کے لیے نفع بخش ہے؟ 20 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال، 60 سال گزر گئے، زندگی کا طویل حصہ گزر گیا، موت سر پہ کھڑی ہے۔ کسی بھی لمحے رب کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے، ایک لمحے کے لیے میں اور آپ ذرا سوچیں کہ ہم یہاں صرف سونے اٹھنے جاگنے کھانے پینے کے لیے آئے تھے؟ کیا ہمارا وجود کسی دوسرے شخص کے لیے کسی بھی حوالے سے نفع بخش ہے؟ یا خدا بنا نفع بخش تو کیا ہونا، میرا وجود کسی بھی مخلوق کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہا، اذیت کا باعث تو نہیں بن رہا۔ اگر میں کسی شخص کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر سکتا تو مجھے اس کی مشکلات میں اضافے کا سبب بھی نہیں بننا چاہیے۔ انسانیت کا حیا اور احساس اسی میں ہے کہ میں اور آپ جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سناتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اس کا اثر ہماری طبیعت پر ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ اب کس کس واقعے کو بندہ روئے اور کس کس بات کا پیچھا کرے، ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے ایسی خرافات سے۔ خدا را میں بھی احساس کروں، آپ بھی احساس فرمائیں کہ ہمارا وجود خوشگوار بن جائے، ہمارا وجود نفع بخش بن جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والے۔ سرکار نے فرمایا تھا، آخری فرمان حضور نے فرمایا تھا، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور لوگوں کی مشکلات میں اضافے کا سبب نہ بنو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں میں خوشیاں پھیلانے کا سبب بنو، ولا تنفروا، اور معاشرے میں نفرت پھیلانے کا سامان پیدا نہ کرو۔ دو رستے ہیں، ایک اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے اور دوسرا جہنم اور غضب خدا کی طرف جاتا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ نے انسان کے سپرد کر دیا ہے، جس کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب رب نے تو لکھ دیا ہے تو پھر ہم نے تو کرنا ہی کرنا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا، کرنا ہی کرنا تھا۔ اللہ نے انسان کو فیصلہ کرنے کے لیے عقل جیسی دولت بھی عطا کی، راستہ دکھانا۔ خدا را معاشرے میں آسانیاں تقسیم کی جائیں، معاشرے میں خوشیاں تقسیم کی جائیں، جس قدر ہو سکے اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش بن جایا جائے۔ ساری کائنات کا رب میری اور آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔